بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات سے بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں اور اپنی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا، اپنی قوم کو پہلے سے بتا دیا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ اس آیت میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پھر وہ آزمائش آئی تو ان کا رویہ کیا رہا، اور پھر آخر میں اللہ نے ایک یونیورسل ٹروتھ بھی بتا دیا کہ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل دور غلامی میں چلے گئے، نافرمانیوں پہ چلتے بزدل ہو گئے، دنیا داری ان پہ غالب آ گئی، تو ایک جالوت بادشاہ تھا، اس نے ان کے بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب اپنے وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کریں۔ جب اللہ نے طالوت کو امیر مقرر کر دیا تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، لیکن نبی نے کہا کہ ضروری نہیں کہ جو تمہارا دنیا کا معیار ہے، اللہ نے جو امیر مقرر کیا ہے، جو بادشاہ مقرر کیا ہے تمہارے اوپر، جو لیڈر مقرر کیا ہے، وہ تمہارے معیار کے مطابق ہو۔ نہیں، اللہ کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی مال و دولت والا ہو، بلکہ قیادت کا معیار اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت، علم اور حکمت بھی اہم ہے۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فلما، پھر جب، فصلا، باہر نکلا، طالوت بالجنود، لشکر کے ساتھ، کالا، اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، مبتلیکم، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہرن، ایک نہر سے یا دریا سے، فمن، پس جس نے یا جو کوئی، شاربا، پی لے پانی، من ہو، اس سے، فلیسا، تو نہیں ہے، منی، مجھ سے۔ یعنی آزمائش یہ آئی کہ جب دریا کے پاس سے آپ پہنچیں گے اور دریا کراس کریں گے تو دریا کو کراس بھی کرنا ہے، دریا بھی آیا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن آزمائش یہ ہے کہ پانی جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، صبر کرنا ہے، پانی نہیں پینا اس دریا سے، اللہ یہ کہ ایک چلو بھر۔ ممن، اور جس نے، لم یطعم ہو، اسے نہ چکھا، فإنہ، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، یعنی جس نے وہ وہاں پہ صبر کیا اور وہ پانی نہ پیا، مگر ساتھ میں یہ اجازت دے دی، اللہ، سوائے مانگ طرفا، جو کہ چلو بھر لے لے، یعنی یہ ہاتھ میں ڈال کے تھوڑا سا پانی پی لے، غرفتن، ایک چلو، بیدہی، اپنے ہاتھ سے، یعنی گرمی ہے، منہ تار کرنے کے لیے صرف ایک چلو بھر پانی پینے کی اجازت تھی بس، لیکن جو پیٹ بھر کے پی لے، صبر نہ کر سکے، حکم پہ عمل نہ کر سکے، وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں جائے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری قوم میں سے نہیں ہے، میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ فشاربو، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے پی لیا پانی، من ہو، اس سے، اللہ، سوائے قلیلاً، چند ایک کے، یعنی چاند ایک ہی بچے تھے جنہوں نے صبر کیا اور حکم کے مطابق صرف ایک چلو بھر پانی پیا یا نہ پیا، لیکن بہت سو نے پانی پیاس کی وجہ سے پی لیا، وہ صبر نہ کر سکے۔ فلما، پس جب، جاوزہ، اس کے پار ہوئے، ظاہر ہے جب دریا کے پار وہ پہنچے تو وہی لوگ پار پہنچے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، تو جو بے صبرے لوگ تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، جو آزمائش میں پورے نہیں اترے، وہ پیچھے رہ گئے، تو جب اس کے پار ہوئے تو وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، وہ اور کون، والذین، اور وہ جو لوگ آمنو، ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، جب دریا کو پار کر لیا انہوں نے اور اس کے ساتھ ان ساتھیوں نے جو ایمان لائے تھے، یعنی جنہوں نے ان کے پیروی کی تھی، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی ظاہر ہے وہ تھوڑے سے رہ گئے تھے تو ان کو سامنے جالوت کی فوج بہت بڑی نظر آئی، تو انہوں نے کہا، لا طاقت، نہیں ہے طاقت ہمارے میں، لنا، ہمارے لیے، اليوم، آج، میں جالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔
تو تھوڑے سے تھے، انہوں نے جب تعداد دیکھی تو کہا جی کہ ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے جن لوگوں جو لوگ پکے ایمان والے تھے انہوں نے ان کو تسلی دی، کہا کہا اللہ دینا جو لوگ یظنون یقین رکھتے تھے انہم کہ وہ ملاقو ملنے والے اللہ سے، ان کو پتا تھا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم جو آئے ایمان والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو انہوں نے ان کو تسلی دی، کم بارہا من سے فئتن جماعتیں، کئی دفعہ ایسی ہوا کہ جماعتیں قلیلتن چھوٹی جماعتیں غلبت غالب ہوئیں، فئتن جماعتیں کثیرتن بڑی، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں نے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیا ہے، کیسے؟ بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ کے حکم سے فتح پا سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ، اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ واللہ، اور اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے، یعنی وہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، ظاہر ہے وہ صبر کرنے والے لوگ تھے، اور جو بے ہو کے پانی پی لیا وہ تو پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو جن لوگوں نے صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ چھوٹی سی ہمت کرو، آگے بڑھو، چھوٹی سی جماعت بھی بعض اوقات اللہ کی حکم سے غالب آ جاتی ہے بڑی بڑی جماعتوں پہ۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب نکلا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو پی لے گا اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے، یا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جو نہ چکھے گا اسے پس بے شک وہ مجھ سے میرا ساتھی ہے، یعنی جو پانی نہیں چکھے گا، مگر جو پھر بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی جو مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر انہوں نے پی لیا اس سے سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، پھر جب اسے پار کر لیا اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے اس کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کوئی طاقت نہیں آیا ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، یعنی ہمت چھوڑنے لگے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، بہت چھوٹے گروہ غالب آ گئے ہیں بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں ہم نے جو نکات پڑھے ہیں ان میں خصوصی طور پہ یہ بتایا گیا، اس سے پچھلی آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قیادت کا انتخاب جب اللہ نے کیا تو جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو قیادت کا جو کرائٹیریا مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قائد علم والا بھی ہو اور اس میں قوت کار بھی ہو، حکمت بھی ہو۔ اس واقعے میں ہمیں کچھ لوگ آگے بڑھ گئے کچھ پیچھے رہ گئے، تو کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی مدد پر یقین کا جو ہے وہ ان کا امتحان لیا گیا، اور عوام الناس کے لیے یہ سبق ہے کہ کبھی کبھار مشکلات اور چیلنجز کے باوجود، اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتے ہیں، اس لیے آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کس لیے؟ کہ ہمیں عزم سکھائیں، ہمیں ایمان اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے کی ترغیب دیں، خاص طور پر جب کہ حالات مشکل ہوں تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تفہیم القرآن اور تفسیر ابن کثیر میں اس کا خلاصہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ آزمائش کی نوعیت کیا تھی کہ طالوت نے اپنے ساتھیوں کو دریا کا پانی پینے سے منع کیا، اور
سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو تمیز کرنے کے لیے، ممیز کرنے کے لیے آزمائش ظاہر کرتا رہتا ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جو لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی پیاس ضبط نہیں کر سکتے، ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آگے جائیں گے اور وہ پامردی دکھائیں گے؟ مقابلہ تو بندے تو وہ چاہیے تھے جو خالص اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جن پر اللہ کا یقین ہو اور وہ پیچھے پلٹنے والے نہ ہوں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں۔ تو جو لوگ پانی پی لیتے تھے وہ اس آزمائش میں ناکام سمجھے گئے، وہ پیچھے رہ گئے، اور اب چند ایک کے سوا سب نے جی بھر کر پانی پیا۔ جنہوں نے پانی پی لیا وہ چلنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طاقت کی حقیقت کیا ہے۔ طاقت کی حقیقت، اصل طاقت کا مصدر کون ہے؟ اللہ۔ صبر کرنے والے جو ہے اللہ کے راستے میں، وہ جب ہمت کرتے ہیں تو جالوت کے مقابلے میں جب انہوں نے ہمت کی تو تاریخ میں کئی بار جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کی مدد کی۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور لیکن وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آج بھی کئی موقعوں پہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، وہ بے شک چھوٹا سا گروہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مدد کر کے ان کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی قوت اور کامیابی اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ لگتی ہے اللہ کی مدد کن کو آتی ہے؟ اللہ کی مدد ان کو آتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ جو صبر کرے اور ثابت قدمی دکھائے، میدان عمل میں ڈٹا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کامیابی کا انحصار تعداد یا طاقت پر نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میں بھی دیکھا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی تعداد نے بڑی تعداد کو غالب پر قبضہ کر لیا، بڑی تعداد کو بھگا دیا۔ کیسے؟ اللہ کی مدد سے اور اپنے دل کی قوت سے۔ اس لیے چاہیے کہ مادی اشیاء پر توکل کرنے کے بجائے ہم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور نماز، روزے اور روحانیت پر توجہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کریں۔ نمازوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں، صبر سے اللہ کی مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے سامنے حال ہوگی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔